اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تخلیق آدم سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک گفتگو ہوئی کہ آپ خلیفہ کیوں بنانے لگے ہیں، کہ اس خلیفہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے تخلیق آدم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے عمل کو کیسے کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، جو سڑے ہوئے گارے سے تھی، پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے، جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی، پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شبیہ بنائی، اور انسان کی یہ شبیہ زمین کے اجزاء سے بنائی، اور جب انسان بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس انسان میں جب اپنی روح پھونکوں گا تو پھر تم سب لوگوں نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اب سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے اس انکار کی بنیادی وجہ کیا بتائی ہے، ہم اگلی آیات میں اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن اس میں تخلیق آدم میں چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدم کا جو وجود ہے وہ مٹی سے بنا ہے، زمین کی مٹی سے بنا، کیونکہ اسے زمین کی خلافت ملنی تھی۔ اسے زمین، جسے ہم فرش بھی کہتے ہیں، اس فرش پر اس نے اپنی خلافت چلانی تھی، تو اس لیے اس کا جسمانی وجود اس فرش کی مٹی سے بنا، اس زمین کی مٹی سے بنا۔ دوسری چیز یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، گویا عرش اس کے اوپر متوجہ ہوا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر فرشی صفات ہیں، اور دوسرا اس انسان کی تخلیق میں عرشی صفات ہیں۔ اب یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا جسم تقاضا کرتا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جسم کی نشو و نما وہ زمین کی چیزیں کھا کر بنتی ہے، کہ زمین کی چیزیں کھاتا ہے تو اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ پھل کھاتا ہے، یہ سبزیاں کھاتا ہے، یہ ان جانوروں کا گوشت کھاتا ہے جو جانور زمین سے اگنے والی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس سے انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور پہلی چیز بھی یہی ہے کہ انسانی جسم نشو و نما پائے تو پھر انسان باقی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ اسے 7 سال تک کھلاؤ پلاؤ، 7 سال کے بعد اسے نماز کی طرف متوجہ کرو، اور 10 سال کے بعد اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ احکامات اس کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو گویا پہلا عمل انسان کا وہ جسمانی وجود ہے جو زمین سے پلتا بڑھتا ہے،
اب دوسری چیز اس کے اوپر عرشی صفات ہیں. اب اس عرشی صفات کا اس کے ساتھ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو. اب یہ دو چیزوں کے مجموعے سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے. یہ انسان تخلیق پایا ہے. اس سے پہلے جو مخلوق جس کے بارے میں یہاں قرآن حکیم میں کہا گیا کہ وہ آگ کے شعلے سے بنائی گئی، یعنی جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا. آگ کا شعلہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور وہ آگ کے اجزاء سے لے کر بنا تھا، تو اس مخلوق کو جن کہتے ہیں. اور یہ جو ابلیس تھا یہ بہت ہی طویل عرصہ فرشتوں میں رہا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے نے نور سے بنائے تھے، یعنی ایک نوری مخلوق فرشتے اور دوسری ناری مخلوق جن. اب یہ جو ابلیس تھا یہ بہت ہی طویل عرصے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا کرتا وہ اپنا مقام یہاں تک پا گیا کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا. یہاں جتنے بھی فرشتے موجود تھے ان سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہ ابلیس بھی فرشتوں میں ہی شمار ہوتا تھا، تو اس نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، اور یوں وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اسی کے متعلق سورہ کہف میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بے انصافوں کو برا بدل ملا. اب یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ تو خدا کے حکموں کا انکار کرنے والا تھا. اب اس دنیا میں جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ جو ابلیس ہے اس نے میری بات ماننے سے، میرا حکم ماننے سے انکار کیا ہے، پھر تم انسانوں کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر تم اس ابلیس کے پیچھے، اس شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہو. یعنی اس ابلیس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اپنا راستہ جدا کر لیا. اب اگر کوئی انسان وہ شیطان کے راستے پر چلے، یعنی وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرے، تو گویا اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں اے انسانوں تم یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بنایا، انسانوں کے اندر اپنی روح پھونکی، تمہیں خلافت دی. دراصل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ انکار کرے. یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر چلے، کیونکہ یہ دنیا کا حاکم ہے، اسے دنیا کا حاکم بنایا ہے، تو اس حاکم نے طے کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر، اس کو اختیارات دیے ہیں کہ یہ کس راستے پر چلے. شیطان کے راستے پر جس نے اس انسان کا انکار کیا تھا کہ میں اس انسان کو حقیر سمجھتا ہوں اور اسے سجدہ نہیں کروں گا، اور اصل میں تو اس نے انسان کو بھی حقیر کہا اور ساتھ میں اللہ کے حکم کو ماننے سے بھی انکار کیا. جب اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اب بتائیے کہ دنیا کے وہ انسان جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلیں اس اعلیٰ ذات، برتر ذات کو چھوڑ کر جس نے انسانوں کو حقیر کیا، یعنی شیطان کے راستے پر؟ تو یہ کسی طور بھی درست عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچائے.